والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم. صدر محفل، پیارے اساتذہ کرام اور دیگر عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم الشان انجمن میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لکھوں کا زیور بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دینی تعلیم کی فضیلت اور دینی مدارس کا کردار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو عظیم نعمتیں لے کر آئے، ایک مقدس کتاب، دوسرا روشن دل. ایک چمکتا ہوا علم، دوسرا دمکتے ہوئے اخلاق. ایک علم کامل، دوسرا عمل کامل. محترم حضرات، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت دیتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے عالم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کریم کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترجمہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے. علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، جس کو دریا اور سمندر ڈبو نہیں سکتے. علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی. حدیث میں آتا ہے کہ علم دین کا سیکھنے والا سب سے بڑا سبھی ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم دین کی فضیلت آئی ہے. یہ علم دین کی تعلیم دینی مدارس میں ہوتی ہے. محترم حضرات، یہ جملہ بڑا مشہور اور متعارف بین الناس ہے. اس امت کے لیے پہلے مدرسے کی بنیاد اصحاب صفہ میں رکھی گئی. اس امت کی رہبری، رہنمائی اور اصلاح کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا کا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات اور مفتح اول جبریل امین اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی مشتمل جماعت تھی. یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. محترم حضرات، اب آئیں ذرا دور حاضر میں دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دور حاضر میں دینی مدارس کا کیا کردار ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے آپ کی نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے آپ کی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. توجہ کرنا، اگر آج کوئی مسجد کی جدائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج دنیا کے کونے کونے تک تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام گونجتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. اگر آج کوئی قومی اسمبلی میں ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. معزز سامعین،
دور حاضر میں دیکھو ایک باپ کے 2 بچے ہیں، ایک عقل مند اور ہوشیار، دوسرا کمزور۔ توجہ کرنا تو وہ باپ کیا کرتا ہے، اس عقل مند اور ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج سے تعلیم دلواتا ہے، دوسرے کمزور بچے کو مدرسے میں داخل کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب 2-3 سال کے بعد وہی مدرسے والا کمزور بچہ اپنے ابا جان کو خوشخبری اور مبارکباد دیتا ہے کہ ابا جان میں حافظ قرآن بن گیا ہوں۔ ارے دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ پھر جب وہ بچہ اپنے والدین کی خدمت سر انجام دیتا ہے، پھر جب وہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مزداج بنتا ہے، پھر جب وہ بچہ رفتہ رفتہ آگے عالم بن کر مسجد کے ممبر اور محراب سے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے، تو دینی مدارس کا کردار ہے۔ ارے ہاں انہی دینی مدارس نے اس کمزور بچے کو اس حد تک لایا کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، مولد اسلام بن گیا، مورخ اسلام بن گیا۔ ارے یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ اہل ایمان کو چاہیے کہ دینی مدارس کے مقام کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو دینی مدارس سے دینی تعلیم دلوائیں، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، معصوم بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر لیا بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن، شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے ملائکہ اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے زمین اور آسمان بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کی کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، لیکن اس کے برعکس سب کچھ نظر آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں ملنے سے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس سے دینی تعلیم دلوائیں گے تو کل آخرت میں یہی بچے ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کی خواہش و تمنا تھی اس کی اولاد میں سے کوئی عالم دین ہو، لیکن کوئی اولاد نہ تھی۔ جب بیوی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا، اسی حالت میں دارِ فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اسے لڑکا پیدا ہوا تو اسے عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں بعد ایک دوسرے شخص نے مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی دیکھا تھا تو تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھ رہا ہوں کہ شان و شوکت سے اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ مرنے والے نے جواب دیا کہ آج ہی میری بیوی نے میرے اس بچہ کو مدرسہ میں داخل کیا، آج اس نے بسم اللہ پڑھی جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ہمیں اس واقعے سے حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ دعا کیجیے۔